بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ۔ ناظرین، وزارت داخلہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی اور جموں کشمیر کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو ملزمان ہیں، جن کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے اربوں روپے لوٹا ہے، وہ ایف آئی اے کی جو عدالت ہے، سینٹرل اسپیشل جج جناب اعظم خان کی عدالت سے آج بھی اپنی ضمانتیں کنفرم کروانے میں ناکام رہے ہیں۔ سردار سربیل، مستنصر مشتاق اور آفتاب شاہ آج عدالت میں پیش ہوئے تھے، لیکن عدالت میں جا کے انہوں نے ان کے وکلا نے ایک نیا بہانہ تلاش کیا۔ انہوں نے کہا جی پچھلی تاریخ پہ آپ کی طرف سے تاریخ جو ہے 31 مئی ڈالی گئی تھی، لیکن ہم موجود نہیں تھے اور ہمیں پتہ نہیں چلا کہ، اور آپ نے اس کو 20 مئی کر دیا، جس پہ عدالت نے کہا کہ ایسی کون سی بات ہے جس پہ آپ نے دلائل دینا ہے۔ چونکہ مدعی جو ہیں ان کی طرف سے یہ درخواست دی گئی تھی کہ پہلے ہی یہ کیس بہت التوا کا شکار ہو گیا ہے، لہٰذا اس کی فوری طور پہ سماعت کی جائے۔ عدالت نے تینوں ملزمان سے کہا ہے کہ وہ 24 مئی تک جو ہیں وہ تحریری طور پہ جواب دیں کہ انہوں نے ایسے کون سے دلائل دینا ہے۔ یعنی اب 24 مئی کو جو ہے دوبارہ سماعت ہوگی۔ آج عدالت جو ہے کافی برہم دکھائی دی، اور ان عدالت کو بھی پتہ ہے کہ مسلسل لیتو لال سے کام لیا جا رہا ہے۔ سردار سبیل، آفتاب شاہ اور اس کے علاوہ مستنصر مشتاق کے جو وکیل ہیں، جان بوجھ کے اس کو التوا میں ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ اور ناظرین، یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری عدالتیں جلد انصاف نہیں کرتی، لیکن ہمارے جو ملزمان ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ تلاش کرتے ہیں کہ کیس جو ہے التوا میں چلا جائے، پھر اپنے وکلا کے ذریعے ایسی درخواستیں دائر کر دیتے ہیں تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے معاملہ جو ہے وہ التوا میں پڑا رہے، اور پھر کوئی خاص ماحول آئے جس کے بعد وہ اس سے فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں۔ آج یہ تینوں ملزمان جو ہیں وہ فائدہ اٹھانے میں تو کامیاب نہیں ہو سکے، البتہ 24 مئی کو اس کیس کی دوبارہ سماعت ہوگی۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ تینوں ملزمان جو ہیں وہ ایف آئی اے کے سامنے بھی پیش ہوئے تھے، ایف آئی اے کے تفتیشی افسران کے سامنے بھی پیش ہوئے تھے، اور وہاں تینوں کے کانوں سے دھواں نکلا ہوا تھا۔ خاص طور پہ سردار سبیل جو ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ منت ترلے کر رہے تھے، اور جواز کیا بتا رہے تھے ایف آئی اے کو۔ باخبر ذرائع نے، مجھے عینی شاہد نے، وہاں پہ جو موجود لوگ تھے، انہوں نے بتایا کہ ان کا موقف سنیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ لوگوں نے اربوں روپے لوٹے ہیں، ہم نے تو صرف 2 پلاٹ کھائے ہیں۔ آپ دیکھیں ان کی واردات دیکھیں اور دیدہ دلیری دیکھیں۔ ایف آئی اے کے پاس تو ساری وہ ٹریل موجود ہے نا، کہ پلاٹ نمبر 1 کمرشل جو ہے وہ محمد یار سے کس کس کو گیا، پھر پلاٹ نمبر 2 جو ہے وہ سردار سبیل کے ابا جی کے جو ڈرائیور ہیں ان کو گیا، پھر آگے کس طرف گیا، خان کا ڈوگرا کا جہاں زیب کون ہے، مستنصر نے کہاں سے کہاں واردات کی۔ یہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ ایف آئی اے کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے، اور ہم آپ کو ٹی وی پہ اپنی سکرین پہ بار بار دکھا بھی چکے ہیں۔ اور ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اس مافیا نے ضلع انتظامیہ کا بھی سہارا لے لیا تھا، اور ایک فیک ایف آئی آر جو ہے وہ تھانہ ترنول میں درج کروائی تھی، اور ایک فیک انکوائری بھی کروائی تھی، اور منیر جو ہیں، منیر جعفری صاحب جو ہیں، ان کی جو انکوائری کی درخواست تھی اس کو کلوز کروا دیا تھا، لیکن منیر جعفری مسلسل لڑتے رہے، آخر کار انکوائری جو ہے وہ دوبارہ اوپن ہوئی، بورڈ بیٹھا، اور پھر یہ ثابت ہو گیا کہ اصل واردات تو ان کی ہے۔ اور ناظرین، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ وہ لینڈ مافیا ہے جنہوں نے اپنے سر سے بوجھ اتارنے کے لیے ضلع انتظامیہ کے سامنے ایک جعلی پولیس انسپیکٹر بھی، ریٹائرڈ پولیس انسپیکٹر پیش کر دیا تھا، لیکن اب ایف آئی اے نے اس شخص کو بلایا تو اس نے کہا کہ جناب، نہ میں نے درخواست دی ہے، نہ میرا اس درخواست سے کوئی تعلق ہے، اور نہ ہی میں اسلام آباد پولیس کا ریٹائرڈ آفیسر ہوں، اور نہ حاضر سروس آفیسر ہوں۔ یہی نہیں، آئی جی اسلام آباد نے بھی کہا ہے کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی اس نام کا کوئی بندہ جو ہے ہمارے پاس ملازم ہے، نہ کوئی ریٹائرڈ ہے، لہٰذا ایف آئی اے اب نئے سلسلہ بھی انہوں نے تحقیقات کا شروع کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ سارے وہ سلسلے جو یہ لینڈ مافیا جو ہے مختلف اوقات میں مختلف وارداتیں کر رہا ہے۔ اور ناظرین، آج یہ تینوں ملزمان مستنصر مشتاق، سردار سبیل اور آفتاب شاہ ایف آئی اے کے روبرو پیش ہوئے تھے، اور وہاں پہ انہوں نے منت سماجد کی توخیر کیا۔ یقین مانے ایک پاؤں نہیں پکڑے، باقی آنکھیں جو ہیں اب دیدہ کر کے نم آنکھوں کے ساتھ انہوں نے ایف آئی اے کے کہا کہ ہماری کسی طریقے سے جان چھڑا دیں، لیکن ایف آئی اے والے جب ان کے سامنے فائل کا منہ کھولتے ہیں تو خود ان کے دیدے جو ہیں وہ پھٹے کے پھٹے رہ جاتے ہیں، چونکہ کرپشن تو انہوں نے کی ہوئی ہے۔ اور ناظرین، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ تو کہتے ہیں نا، سردار سبیل کہتا ہے کہ جی صرف دو کمرشل پلاٹوں کی کرپشن ہے، 2 کی نہیں ہے۔ ابھی تو ساجد محمود جو ہے اس کا سارا ڈیٹا ایف آئی اے کے پاس آ گیا ہے، جس کے نام پہ 85 کمرشل پلاٹ اور 400 سے زیادہ ریزیڈینشل پلاٹوں کی جو ہے وہ کرپشن ہوئی ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ سلسلہ، یہ جو 2 کمرشل پلاٹوں کی کرپشن کا نہیں ہے، کرپشن بہت زیادہ ہے۔ میں نے پچھلی سٹوری میں آپ کو دکھایا تھا کہ انہوں نے ٹائم سکور جو ہے وہ موٹر وے کے قریب ایک بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اس میں بنایا اربوں روپے مالیت کا۔ یہ سارے پیسے وہاں سے اٹھا کے وہاں لے گئے۔ اور مستنصر مشتاق کا تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تمام تر جال سازیوں کا ماہر جو ہے وہ ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ ان کا ہے۔ شکریال اینڈ کو سے یہ کہانی شروع ہوئی ہے۔ یہ آپ نے انڈین فلم دیکھی ہے 3 ایڈیٹس، اس کی ڈیٹو کاپی ادھر چل رہی ہے کہ یہ 3 بندے جو ہیں، مستنصر مشتاق، آفتاب شاہ اور سردار سبیل، یہ تو میں آپ کو خیر الگ سے ایک سٹوری کر کے بتاؤں گا
کہ یہ آفتاب شاہ جو ہے اس کو کیسے جھنگ سے جو ہے امپورٹ کیا گیا، اور پھر سردار سبیل کو کون لے کے آیا، اس کا ایکچول کام کیا تھا، مستنصر مشتاق جو ہے اس کی کس طریقے سے انٹری ہوئی، پھر یہ ارب پتی کیسے ہوئے، انہوں نے کس کس کو چونا لگایا، پھر 2 ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا مال جو اب تک لوٹ رہے ہیں، یعنی 2 بھینسیں ان کے پاس ہر وقت موجود ہیں، وزارت داخلہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی اور جموں کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی، حتیٰ کہ سابق ایم پی ضیاء اللہ شاہ مسلم لیگ نون جن کا ابھی اقتدار بھی ہے، ان کو بھی انہوں نے بے بس کر دیا صرف اپنے مال پانی کے زور پہ۔ لیکن اس وقت ایف آئی اے جو ہے وہ تمام شواہد کے ساتھ، چونکہ ایف آئی اے کام تو اچھا کر رہا ہے، لیکن چونکہ مدعی کے اعصاب مضبوط ہیں، مدعی مسلسل ان کا پیچھا کر رہا ہے، منیر جعفری صاحب جو ہیں، اور انہوں نے سارے شواہد اکٹھے کرنے میں بڑی مدد کی ہے، اس لیے انہوں نے مستنصر مشتاق کا بھی کچا چھٹا کھول دیا، اور انہوں نے آفتاب شاہ کا بھی جناب علی سارا مال پانی کھول کے سامنے رکھ دیا، حتیٰ کہ ایف آئی اے والے جو ہیں وہ تو اب یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان کی دولت بیرون ملک منی لانڈر کیسے ہوئی ہے، اس میں بڑے بڑے لوگوں کے نام آ رہے ہیں۔ وہ ساری چیزیں میں اس لیے نہیں بتا رہا چونکہ ایف آئی اے والے جو ہیں ان کا بھی موقف ٹھیک ہے کہ اگر ہم سب کچھ آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیں گے تو ملزمان جو ہے بیرون ملک بھاگ جائیں گے۔ خود ان کی بڑی کوشش ہے کہ ایک دفعہ ضمانت ہو جائے تو بیرون ملک بھاگ جائیں، چونکہ انہوں نے بیرون ملک بڑی جائیدادیں بنا لی ہیں، ایف آئی اے نے اس کا بھی سارا ریکارڈ ان کے پاس موجود ہے۔ امید ہے کہ ایف آئی اے جلد ہی ان تینوں ملزمان کو اور ان کے جو باقی جو سہولت کار ہیں، باقی جو ان کے ہینڈلر ہیں یہاں پہ موجود ہیں، کچھ وزارت داخلہ میں ہیں سرکاری آفیسر جو ہیں، اور کچھ جموں کشمیر میں ہاؤسنگ سوسائٹی کے علاوہ آزاد کشمیر کے اہم عہدوں میں بھی موجود ہیں، تو سب کے سب وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد پکڑے جائیں گے۔ لیکن ایف آئی اے جو ہے ان کی پوری کوشش ہے کہ عدالت جو ہے 24 مئی کو ان کی ضمانتیں منسوخ کر دے، اور خیال بھی یہی کیا جا رہا ہے کہ اب چونکہ عدالت نے بھی ان کو جتنا وقت دینا تھا دے دیا ہے، 24 مئی جو ہے اس بارے میں کافی امکان ہے کہ ان تینوں کو ہتھکڑیاں لگ جائیں گی، اور جب ہتھکڑیاں لگ گئی تو آپ دیکھیں گے کہ پھر 2-4 دن کے اندر ہی طوطے کی طرح سارا کچھ کھول کے رکھ دیں گے کہ شکریال اینڈکو سے لے کے ٹائم سکوائر تک کا سفر جو ہے، جموں کشمیر کے سیکٹری بننے کا جو سفر ہے، پھر وزارت داخلہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کا فنانس سیکٹری بن کے اور وہاں پہ سیکٹری کی حیثیت سے آفتاب شاہ کا جو کردار ہے وہ سارے کا سارا کھلے گا، اور پھر نیچے ان کی جڑوں کا جو ہے وہ پتہ چلے گا کہ کہاں کہاں انہوں نے اپنا مال پھیلایا ہوا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جناح سپر کے سامنے کوٹھی نمبر 67 ایف آئی اے اس کا بھی سارا ریکارڈ حاصل کر سکی ہے، ایف آئی اے اس کا بھی سارا ریکارڈ حاصل کر چکی ہے کہ وہ کن خواتین کے نام پہ ہے، اس کے علاوہ جو سردار سبیل کی پراپرٹی ہیں ان کا ریکارڈ بھی حاصل کیا جا چکا ہے، تو یعنی گھیرا بالکل تنگ ہے۔ بس اب ایک جو انہوں نے عبوری ضمانت کے لیے درخواست دائر کی ہوئی ہے، وہاں سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہماری درخواست ضمانت جو ہے وہ منظور ہو جائے اور ہماری ضمانت پکی ہو جائے، لیکن مشکل ہی لگتا ہے۔ دیکھتے ہیں اب 24 کو کیا ہوتا ہے۔ شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔